صدر منتخب ہو گئے عارف الوی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بات کہہ گئے کہ میں خاموش صدر نہیں ہوں گا، اور جو عوامی مسائل ہیں سب سے پہلے وہ ان کی پرائیورٹیز میں رہیں گے، اس کو حل یقینی طور پر نکالیں گے، طاقتور بنائیں گے اس عہدے کو۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کا اور جمہوری سسٹم کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں عارف الوی جو ہے، جن کا تعلق ہے تحریک انصاف سے، وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ہماری طرف سے، خاص طور سے میں اپنی ذاتی طرف سے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں، میرے ساتھی بھی میرے خیال سے شامل ہوں گے اس میں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اس اہم عہدے کے انتخاب کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ تو باقی کے آپ کے سوالات میں بھی اس کے حوالے سے تذکرے موجود ہیں، اس سیگمنٹ میں اس کی بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں خاموش صدر نہیں رہوں گا، تو میری بہت ہی مؤدبانہ ان سے گزارش ہے کہ آج تک جتنے بھی صدور رہے ہیں جو پارٹی کے بلبوتے پر منتخب ہو کے آئے ہوں، وہ پارٹی کے ہی صدر ہوتے ہیں، وہ چاہے ممنون حسین ہوں، چاہے اس سے پہلے والے صدر ہوں، چاہے وہ بھٹو صاحب کے فضل اللہ چودھری ہوں، تو جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے صدر الیکٹ ہوتا ہے اسمبلیز میں، وہ ہمیشہ اپنی پارٹیز کا ہی رہتا ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود آصف علی زرداری صاحب نے جو رائٹس اور جو پریروگیٹیوز اور جو اختیارات تھے ان کے پاس، انکلوڈنگ 58(2)B، جس کو بہت ہی کنٹروورشل قانون کہا گیا تھا، جس کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، حکومت کی چھٹی کرا سکتے ہیں۔ اب ویسے اختیارات تو ان کے پاس ہے نہیں، تو وہ ایک میرے خیال سے سمبولک صدر ہیں، ان کے پاس چونکہ کوئی اختیار نہیں، لہذا وہ چاہے شور مچائیں، چاہے کھپ ڈالیں، چاہے جو مرضی کریں، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ صدر ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ کسی ملک کا سربراہ آ رہا ہو دورہ کرنے کے لیے، اس کے لیے بینکوٹ دیں گے، وہ جو نیشنل ڈیز آتے ہیں اس کے اوپر ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی، چاہے وہ 23 مارچ کی پریڈ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے 14 اگست کا فنکشن ہو، تو میرے خیال سے اس کے اوپر کو بہت زیادہ انہیں کسی گمان میں